بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مکتبہ جبریل کے ایک بہت اہم موضوع کتب میں تلاش پر بحث کر رہے ہیں۔ کتب میں تلاش، کچھ تمہیدی باتیں، انڈیکس سرچ اور انڈیکس بنانا۔ مکتبہ جبریل ورژن 2 میں کتابوں میں تلاش کے وقت انڈیکس سرچ ایک بہت مفید اضافہ اور سہولت ہے جس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، اس لیے انڈیکس کے بارے میں کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ انڈیکس بنانا، ایک دفعہ میں پورے مکتبہ کا انڈیکس بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے فائل مینیو میں موجود سہولت انڈیکس تازہ کریں کو استعمال کریں۔ دیکھیے یہاں پہ فائل مینیو میں ہمارے پاس انڈیکس تازہ کریں، یہ آپشن یہاں پر موجود۔ یاد رہے کہ اگر مکتبہ میں تمام کتب موجود ہوں اور اس سے پہلے انڈیکس بنانے کا عمل نہ کیا گیا ہو تو پورے مکتبہ کا انڈیکس بننے میں 8 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں بہتر ہے کہ انڈیکس بنانے کا عمل اس وقت شروع کیا جائے جب کمپیوٹر فارغ رکھا جا سکے۔ آگے لکھتے ہیں نوٹ نمبر 1، جو مکمل نسخہ تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں موجود تمام کتب کا انڈیکس پہلے سے بنا ہوا ہے، لہذا اس میں انڈیکس تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، جن کتب کا انڈیکس ایک دفعہ بن چکا ہو، انڈیکس تازہ کرنے کی صورت میں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ انڈیکس تازہ کرنے کی صورت میں صرف ان کتب کا انڈیکس بنتا ہے جن کا انڈیکس اس سے پہلے نہ بنا ہو۔ البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں مکتبہ کتاب کا انڈیکس دوبارہ بنانا ہوگا یا بنے گا۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، مکتبے کی سیٹنگ میں انڈیکس بھلا دیں کی آپشن استعمال کی گئی ہو تو اس صورت میں موجودہ تمام کتب کا انڈیکس دوبارہ بنانا ہوگا۔ دیکھیے مکتبے کی سیٹنگ میں یہاں پر یہ آپشن ہے انڈیکس بھلا دیں کی، اگر اس کو استعمال کیا گیا ہوگا تو پھر دوبارہ سے موجودہ تمام کتب کا انڈیکس دوبارہ بنانا ہوگا۔ نمبر 2، کسی نئی کتاب کو ڈاؤن لوڈ یا امپورٹ کیا جائے۔ کوئی نئی کتاب آئی، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا یا آف لائن امپورٹ والی آپشن کے ذریعے سے آپ نے اس کو امپورٹ کر لیا۔ نمبر 3، کسی کتاب کا نیا ورژن ڈاؤن لوڈ یا امپورٹ کیا جائے۔ نمبر 4، کسی کتاب کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ڈاؤن لوڈ یا امپورٹ کیا جائے۔ اگلی بات، انڈیکس سرچ کا تعلق دو چیزوں سے ہے: کتابوں کی فہرست، ٹیگ شدہ عبارتیں۔ کتابوں کی فہرست کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم کسی کتاب کو اوپن کرتے ہیں یا ہم نے اس کتاب کے اوپر کلک کیا گزشتہ کتابوں کی لسٹ میں سے، اور کسی کتاب کے اوپن ہونے کے بعد یہاں پر کتاب کی فہرست والی ونڈو میں یہاں پر اس کی ایک ٹائپ شدہ فہرست جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو فہرست ہے، جب ہم انڈیکس بنانے کا عمل کرتے ہیں تو یہ والی فہرست ہر کتاب کی یہ والی فہرست یہ لازمی طور پر انڈیکس میں شامل ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ انڈیکس تازہ کرے کی آپشن استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر والی آپشن جو ہے فہرست کی یہ چیک ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر کتاب کی یہ والی جو فہرست ہے یہ لازمی طور پر انڈیکس کا عمل کرنے سے انڈیکس ہو جاتی ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہوگی کتابوں کی فہرست اور ٹیگ شدہ عبارتیں۔ مکتبہ جبریل 3 طرح کی ٹیگ شدہ عبارتوں کو انڈیکس کرتا ہے۔ اور 3 طرح کی ٹیگ شدہ عبارتیں کون سی ہیں؟ قرآنی آیات، احادیث شریفہ اور عربی عبارتیں۔ قرآنی آیات، احادیث شریفہ اور عربی عبارتیں۔ نوٹ نمبر 1، مکتبہ کی کتاب ایک سافٹ ویئر بنام بک آتھر میں تیار کی جاتی ہے۔ اس سافٹ ویئر میں کسی عبارت کو ٹیگ کرنے کی سہولت ہے، یعنی ٹیگ کرنے کا کام بک آتھر میں کتاب تیار کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ٹیگ کرنے کا مقصد کسی عبارت کو متعلقہ ٹیگ سے جڑی ہوئی بات کے ساتھ متعلق کرنا ہے۔ اس کی باقی تفصیل بک آتھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، کسی کتاب میں ان تینوں قسموں کی عبارتوں کا انڈیکس ہونے کے لیے صرف ٹیگ ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو مکتبہ کی انتظامیہ کی طرف سے انڈیکس ہونے کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔
کتب میں تلاش کرتے وقت بنیادی بات، تلاش یونیکوڈ ڈیٹا میں ہوتی ہے، نہ کہ پی ڈی ایف فائلوں کی عبارتوں میں۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے کہ جو تلاش ہے وہ یونیکوڈ ڈیٹا کے اندر ہوتی ہے، پی ڈی ایف فائلوں کی عبارتوں کے اندر، ان کے صفحات میں نہیں ہوتی۔ اور یونیکوڈ ڈیٹا دو جگہ موجود ہے، کتاب کی فہرست، یونیکوڈ ویور میں نظر آنے والا مواد۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کتاب کی جو فہرست ہوتی ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ سرچ کے اندر آنے کے قابل ہے، یہ سرچ کے اندر آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو یونیکوڈ ویور کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہم یونیکوڈ ویور کے اوپر سوئچ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس ایریا میں جو بھی عبارت ٹائپ شدہ نظر آ رہی ہوگی وہ بھی قابل تلاش ہے، وہ بھی تلاش ہو سکتی ہے۔ ان بنیادی باتوں کو جاننے کے بعد اب تلاش شروع کر رہے ہیں آپ، تو تلاش کے وقت پہلا سوال یہ ہے کہ تلاش کن کتب میں کرنا ہے۔ اس کے لیے تلاش کے لیے کتب کا انتخاب مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، شجرہ پر رائٹ کلک کر کے، یعنی مکتبہ کے شجرہ کے اندر جس مجموعہ میں آپ تلاش کرنا چاہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور تلاش کے آپشن کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم اس کیٹیگری، اس مجموعے اور اس کے ضمن میں جتنے بھی مجموعے اور ان کے ضمن میں جتنی بھی کتب ہیں ان سب کو آپ تلاش کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فتاویٰ کے اندر یہاں پر فتاویٰ اقصی ان کو منتخب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کیٹیگری اور اس کے ضمن میں جتنی کیٹیگریز اور جتنی کتب موجود ہیں ان سب کو آپ تلاش کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ تو جس مجموعے کے اوپر رکھ کے آپ رائٹ کلک کریں گے شجرہ کے اندر، وہی مجموعہ جو ہے وہ تلاش کے لیے منتخب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں یہاں پر فتاویٰ اقصی اس کے اوپر رکھ کے رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جو کہ منتخب شدہ کتب کو ظاہر کرتی ہے کہ کن کتب کو منتخب کیا گیا ہے تلاش کرنے کے لیے۔ پہلا طریقہ تو ہے شجرہ پر رائٹ کلک کر کے، دوسرا طریقہ ہے گرنے والی پٹی سے منتخب کرنا۔ دیکھیں یہاں پر جب ہم کنٹرول ایف دبا کے یا اس بٹن پہ کلک کر کے ہم جاتے ہیں سرچ کے آپشن میں مکتبہ کی تلاش میں، تو یہاں پر یہ ایک پٹی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس میں کچھ آپشنز جو ہیں وہ حسب حال آ رہی ہوتی ہیں۔ تمام کتابیں یہ آپشن لازمی طور پر ہوتی ہے۔ حالیہ کتاب اور کھلی ہوئی کتابیں یہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ کوئی کتاب کھلی ہوئی ہو یا چند کتابیں کھلی ہوئی ہوں، تو یہاں سے بھی مختلف آپشنز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو گزشتہ اگر کچھ آپشنز آپ نے منتخب کی ہوں تو وہ بھی یہاں پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں سے بھی کتابیں منتخب کی جا سکتی ہیں تلاش کے لیے۔ تیسرا طریقہ تلاش کے لیے کتب کو منتخب کرنے کا وہ اختیار کا ہے کہ دیکھیں جب ہم تلاش کے اندر جاتے ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہ اس کو اختیار کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اور جو ہم نے پہلے مکتبے کے شجرہ میں رائٹ کلک کر کے کتب کو منتخب کرنے کا طریقہ دیکھا تھا تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کے پاس سہولت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ ملٹیپل سلیکشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی مختلف کتب کو، ایک ایک کتاب کو یا مختلف مجموعوں کو منتخب کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کے پاس ہے۔ اور آپ جو ہے تمام مکتبے کو بھی ایک دفعہ میں منتخب کر سکتے ہیں تلاش کے لیے۔ تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ ملٹیپل سلیکشن ہونے کے اعتبار سے اس جگہ پہ آپ کے پاس زیادہ سہولت ہے۔ جب آپ منتخب کر لیں اپنی مطلوبہ کتب کو، مطلوبہ مجموعوں کو، تو پھر آپ ٹھیک ہے پہ کلک کر دیں گے تو وہ کتب جو ہیں وہ تلاش کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسری جگہ ہے۔ اس کے بعد اگلی جگہ ہے انتخاب۔ ہم جب تلاش کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمیں ایک آپشن نظر آتی ہے، یہ انتخاب کی آپشن ہے۔ اس وقت یہ خالی ہے، اس انتخاب کی آپشن کو سمجھنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ اصل میں انتخاب کی آپشن اس ضرورت کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شجرے میں رائٹ کلک کرنے پہ جو کتب منتخب ہوں گی وہ اسی ترتیب سے منتخب ہوں گی شجرے میں جو ان کی ترتیب موجود ہے۔ یا اگر ہم جو ہے یہ اختیار کے اندر جا کے انتخاب کرتے ہیں تو اگر ہمیں فرض کریں کہ فتاویٰ کی چند کتب کے اندر زیادہ تلاش کی ضرورت پڑتی ہے اور فقہ کی خاص کتب اور مجموعے ہیں جن میں تلاش کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں ہر بار ان کو اختیار کرنا ہوگا
اور یہ ضرورت جو ہے ہمیں بار بار پڑے گی، اور بار بار ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں مختلف مجموعوں میں جا کے خاص خاص کتب کو منتخب کرنا ہوگا جن میں ہمیں تلاش کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب ایک ایسی سہولت کی ضرورت تھی کہ ہم کسٹم سرچ سیٹ بنا سکیں، یعنی اپنی ضرورت کے جو سرچ کی کتابیں ہیں ان کو ایک خاص سیٹ کے طور پہ ان کو بنا کر رکھ سکیں، تاکہ جب بھی ہمیں اس سیٹ کے اندر موجود منتخب کتابوں کی ضرورت پڑے تو ہم وہاں سے ان کا انتخاب کر لیں، ہمیں اختیار میں جا کے ان کا اختیار کرنے کی ان کو ضرورت نہ پڑے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم نیا کے اوپر کلک کرتے ہیں، ایک ہم کسٹم سرچ سیٹ بنا رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمیں 4 مجموعوں کی فتاوی کے اندر 4 مجموعوں کی تلاش کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، احسن الفتاوی، امداد الاحکام، جن کو منتخب کرنا ہے، اور اسی طرح فتاوی رحیمیہ کی پہلی 3 جلدیں، اور اسی طرح فتاوی بینات کی پہلی 3 جلدیں۔ تو یہ ہم نے مختلف مجموعوں سے جو ہے چند کتب کو منتخب کر لیا۔ اب ہم ٹھیک ہے پہ کلک کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ اس کسٹم سرچ سیٹ کو جو ہماری ضرورت کے موافق ہے اس کو ہم کوئی نام دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر منتخب فتاوی، اور ٹھیک ہے پہ کلک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کسٹم سرچ سیٹ ہمارے لیے یہاں پر بن گیا ہے۔ اب جب بھی ہمیں ان خاص کتب کے اندر تلاش کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر ڈبل کلک کر دیں گے، اس آپشن میں آئیں گے اور یہاں پہ ڈبل کلک کر دیں گے، تو یہ دیکھیں منتخب فتاوی کے نام سے ایک جو کسٹم سرچ سیٹ بنایا تھا وہ ہمارے لیے منتخب ہو گیا، اور ہمیں اختیار میں جا کے اب دوبارہ سے ایک کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور کسٹم سرچ سیٹ بنا کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نیا پہ کلک کیا، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خاص تفاسیر کے اندر ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں، یونیکوڈ تفاسیر میں، مثال کے طور پر معارف القرآن، تفسیر عثمانی اور تفسیر بیان القرآن۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 3 کتب کا کسٹم سرچ سیٹ جو ہے وہ بن جائے، اور جب ہمیں ان 3 کے اندر تلاش کرنی ہو تو ہمیں ان تینوں کو ایک کر کے منتخب نہ کرنا پڑے، ان کو اختیار نہ کرنا پڑے، بلکہ ہم یہاں اس کسٹم سرچ سیٹ سے جو ہم بنا رہے ہیں یہاں سے ان کو منتخب کر لیں۔ اس کو بھی ہم نام دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر منتخب تفاسیر، یہ نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹھیک ہے پہ کلک کر دیں، تو یہ دیکھیں 2 کسٹم سرچ سیٹ ہمارے پاس بن گئے۔ اسی طرح ہم جتنے چاہیں کسٹم سرچ سیٹ بنا سکتے ہیں اور وقت پڑنے پہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت مفید جو ہے سہولت ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ اس کی بات آگے لکھتے ہیں کہ کن اختیارات کے ذریعے کرنا ہے، یعنی تلاش جو ہے ہمیں سرچ کی کن اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں سرچ کے اندر کون کون سے اختیارات ہیں ہمارے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 3 اختیارات اوپر دیے گئے ہیں، انڈیکس، فہرست اور مکمل کتاب۔ یاد رکھیے کہ مکمل کتاب جو ہے یہ سب سے جامع سرچ ہے۔ مکمل کتاب کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب کی جو فہرست ہے اس کے اندر بھی تلاش کی جائے گی، اور جتنا بھی ڈیٹا بلا تخصیص یہاں پر یونیکوڈ ویور کے اندر موجود ہوگا ان کتب کا جو آپ نے منتخب کی ہیں، تمام ڈیٹا کے اندر بلا تخصیص جو ہے وہ تلاش کی جائے گی، کسی قسم کی تخصیص نہیں ہوگی۔ اگلی آپشن ہمارے پاس جو ہے یہ فہرست کی آپشن ہے۔ اس آپشن کا مطلب یہ ہے کہ صرف کتب کی فہرست کے اندر تلاش کی جائے گی، یعنی جو کتب آپ نے منتخب کی ہیں ان کی جو یہ ٹائپ شدہ فہرستیں ہیں ان کے الفاظ کے اندر تلاش ہوگی، اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر تلاش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تیسری آپشن ہمارے پاس اور مفید آپشن جو کہ ڈیفالٹ آپشن کے طور پر سلیکٹ ہوتی ہے، یہ انڈیکس کی آپشن ہے۔ انڈیکس کی آپشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ انڈیکس جن چیزوں سے متعلق ہے ان تمام چیزوں کے اندر تلاش ہوگی۔ ایک بات تو یہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا تھا کتاب کی فہرست وہ انڈیکس کے ساتھ متعلق تھی، اسی طرح ٹیگ شدہ عبارتیں جو تھیں وہ انڈیکس کے ساتھ متعلق تھیں۔ تو انڈیکس کے اندر ان 4 چیزوں کے اندر جو ہے انڈیکس کی وجہ سے 4 چیزوں کے اندر تلاش ہوگی، کتاب کی فہرستوں کے اندر، منتخب کتب کی فہرستوں کے اندر، اور ٹیگ شدہ عبارتوں، قرآنی عبارتوں، احادیث مبارکہ، اور وہ عربی عبارتیں جو کہ ٹیگ کی گئی ہیں اور ان کتب کو
انڈیکس سرچ کے لیے منتخب کیا گیا ہے ان کے اندر انڈیکس جو ہے انڈیکس سرچ کے آپشن استعمال کرنے پر ان کے اندر تلاش ہوگی۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ تلاش کیا کرنا ہے، ہم تلاش کے آپشن کو استعمال کر کے کیا چیز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فقہی مسئلہ یا دیگر علوم و فنون سے متعلق جزیات یہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، کوئی فقہی مسئلہ تلاش کرنا ہو وہ تلاش کر سکتے ہیں، تاریخ سے متعلق کوئی بات ہے وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں، یا سیرت سے متعلق کوئی بات ہے وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا رسائل و جرائد کے اندر کوئی بات ہے وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز ہے آیت قرآن ترجمہ و تفسیر قرآن، یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی قرآن کی آیت کو تلاش کر سکتے ہیں یا اس کے ترجمہ و تفسیر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف یا اس کی شرح کو، اس کی اردو شرح کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، درس نظامی کا متن یا اس کی شرح کو۔ تو یہ مختلف چیزیں یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی ایک ایک مثال جو ہے وہ دیکھ لیں تاکہ تلاش کا جو موضوع ہے وہ اچھی طرح واضح ہو سکے اور اس سے استفادہ کرنا آسان ہو سکے۔ دیکھیے اردو میں مذکور فقہی مسئلہ کی مثال کے طور پر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حج کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ اس فقہی مسئلہ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے جو اس مسئلہ کو دوسرے مسائل سے ممتاز کریں۔ جی، اردو عناوین کے ذریعے سے یا اردو جملوں کے ذریعے سے تلاش کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے دوسرے موضوعات سے الگ کر سکے، ان کو ممتاز کر سکے۔ اگر الفاظ کا انتخاب درست اور مناسب ہوگا تو آپ کو مسئلہ ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ جیسے آپ یہ مسئلہ تلاش کرنے کے لیے 3 لفظ لکھیں، حج، رقم اور زکوٰۃ، جس سے متعلقہ مسائل ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، اس کی ہم پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ تلاش کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ فقہی مسئلہ ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مکتبہ کے اندر فتاویٰ کی کتب ان کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر تلاش کے آپشن کو استعمال کریں۔ تلاش کے آپشن سامنے آ گئے۔ اب ہم نے وہ 3 لفظ جو ہے جو ذکر کیے تھے وہ لکھنے ہیں۔ وہ لفظ کیا تھے؟ حج، رقم اور زکوٰۃ۔ یہ 3 لفظ لکھنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم لفظ لکھ رہے تھے تو نیچے یہ کچھ آپشنز ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ آپشنز جو ہیں یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ آپ کے مکتبہ کے اندر جس کیٹیگری کو آپ نے منتخب کیا ہے تلاش کے لیے، جیسے ابھی ہم نے فتاویٰ کی کیٹیگری کو منتخب کیا ہے، اس کا انڈیکس بنا ہوا ہو۔ کیونکہ اس وقت ہم ایسا نسخہ استعمال کر رہے ہیں جس کی تمام کتب کا انڈیکس بنا ہوا ہے، لہذا فتاویٰ کی کتب کے لیے بھی ہمیں یہ تلاش کی تجاویز جو ہیں یہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ انڈیکس کا خاص فائدہ ہے۔ یاد رکھیے انڈیکس سے تلاش کی تجاویز آنے کا عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ ہم کوئی لفظ لکھ کر اس کے بعد اسپیس دبائیں، لہذا ہمیں آخری لفظ لکھنے کے بعد ایک اسپیس دینی چاہیے تاکہ جو تجاویز ظاہر ہونے کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے اور تمام تجاویز جو ان الفاظ سے متعلق ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ بہرحال یہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے کی تجاویز آ گئی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر کسی خاص مسئلہ کو دیکھنا چاہیں، کسی ایک مسئلہ کو، کسی خاص مسئلہ کو، تمام متعلقہ تلاش کے جو نتائج ہیں ان کو نہ دیکھنا چاہیں تو کسی خاص مسئلہ کو دیکھنے کے لیے آپ اس مسئلہ کے اوپر جو ہے اس پر جا کے اس پہ یہاں پہ کلک کر دیں، جیسے میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ آپشن براہ راست کو استعمال کریں۔ تو یہ براہ راست کی آپشن، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تمام تلاش کے نتائج کو ظاہر نہیں کروانا چاہ رہے، تلاش کا عمل باقاعدہ طور پر مکمل نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ تلاش کی تجاویز سے آپ کے سامنے وہ خاص جزئی اور وہ خاص مسئلہ آ گیا ہے جو کہ آپ کا مطلوبہ ہے، تو بس اس کو منتخب کر کے آپ براہ راست پر کلک کر دیں، اس سے وہ اس کتاب کا وہ صفحہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں فتاویٰ محمودیہ کی یہ مذکورہ جلد کا یہ جو مسئلہ تھا وہ یہاں پر کھل کے براہ راست سامنے آ گیا۔ اس کی ایک اور عملی مشق دیکھ لیتے ہیں، اسپیس دباتے ہیں تاکہ تجاویز جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ اب کی بار ہم فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 کے اندر جو یہ مسئلہ ہے، یہ جزئی ہے، جو رقم حج کے لیے دی اور اس پر سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے اوپر براہ راست پہ کلک کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6
اس سے یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، یہاں پر موجود ہے، یہ دیکھیے۔ تو یہ براہ راست کے آپشن کا یہ مقصد ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ انڈیکس سرچ کے ساتھ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہاں تلاش کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ جیسے آپ تلاش کے اوپر کلک کریں گے تو سیکنڈز کے اندر جو ہے متعلقہ نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ سیکنڈز کے اندر نتائج کا آنا یہ بھی انڈیکس سرچ کی خوبی ہے، ورنہ فہرست کے اندر تلاش اور مکمل کتاب میں تلاش میں باقاعدہ وقت لگتا ہے، جو کہ کتب کی عادت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ یہاں پر ہم نے تلاش کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ باقی علوم و فنون کے مسائل تلاش کرنے کو بھی اسی پر قیاس کر لیں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی تو ہم نے فتاویٰ کے مجموعے کے اندر انڈیکس سرچ کو استعمال کرتے ہوئے تلاش کی تھی۔ اگر ہم یہاں پر فہرست کو منتخب کر کے تلاش کریں اس سے بھی تلاش ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ایک ایک کر کے وہ کتب کی فہرست کے اندر جو ہے وہ تلاش کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ عمل یہاں پر بھی مکمل ہو گیا۔ دیکھیں اسی طرح ہمارے سامنے نتائج آ گئے اور ہم کسی نتیجے کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس متعلقہ کتاب کے صفحے کو کھلوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر مکمل کتاب کے آپشن کو منتخب کریں گے تو مکمل کتاب کے اندر تلاش ہوگی انہی الفاظ کو لے کے۔ یہ دیکھیے اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ فہرست کے اندر بھی تلاش کر رہا ہے اور یونیکوڈ ڈیٹا جتنا بھی ان کتب کا موجود ہے ان تمام کے اندر یہ تلاش کا عمل جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس سے نتائج کی جو تعداد ہے وہ بھی کچھ زیادہ آئی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاش دو طرح سے ہو سکتی ہے، آیت کے عربی الفاظ لکھ کر، آیت کا حوالہ نمبر دے کر۔ عربی الفاظ لکھنے کے چند امثال دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس کو اب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب ہم قرآن مجید کے اندر تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ قرآن کریم اور اس کے بعد تلاش کے آپشن کو منتخب کر لیں، اس سے ہم فوکس کر سکیں گے اپنے مقصد کے اوپر۔ یہاں پہ اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، کی بورڈ کو عربی کر لیا اور لکھنا شروع کیا ربنا آتینا، نتائج آپ کے سامنے آ گئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا لکھا صرف تو یہ نتائج آپ کے سامنے آ گئے۔ اگر آپ ہم کسی خاص نتیجے کو دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے براہ راست کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ باقاعدہ تلاش کا عمل مکمل کرنا چاہیں تو یہاں پر انٹر دبا دیں، انڈیکس کو منتخب کر کے انٹر دبا دیں تاکہ انڈیکس سرچ کا ہم فائدہ اٹھا سکیں، تلاش کے نتائج جلدی آ جائیں۔ یہ دیکھیں یہ نتائج آپ کے سامنے آ گئے، ان کو پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور متعلقہ تفسیر کو کھولنے کے لیے ہم ڈبل کلک کر دیں یہاں پر تو وہ متعلقہ تفسیر جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اسی طرح جن جن نتائج کو آپ کھولنا چاہیں تو آپ کھول سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور اس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ آپ آیت کو ٹائپ کریں۔ اسی طرح اگلی مثال ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ ہم ٹائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو پچھلا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ آنے پر بھی منتخب ہوتا ہے، قرآن کریم منتخب ہے، ہمیں دوبارہ سے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اب ہم وہ آیت لکھنے کی کوشش کرتے ہیں صلو علیہ وسلم، یہ الفاظ ہم نے لکھے، اسپیس دبایا آخر میں۔ اگر ہم چاہیں تو یہاں سے کسی کو منتخب کر کے وہ لے سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اچھا یہاں پر ایک خاص بات میں ذکر کرنا چاہوں کہ یہاں پہ 16 لائنوں والا تاج کمپنی کا جو نسخہ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اس مقصد سے کہ جو حفاظ کرام جنہوں نے 16 لائنوں والے قرآن کریم کے اندر حفظ کیا ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں اور الفاظ لکھیں، اس کے اوپر کلک کریں اور براہ راست کے ذریعے سے اس صفحے پہ فوراً جو ہے وہ پہنچ جائیں جہاں پہ ان کی مطلوبہ عبارت ہے۔ دیکھیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر یہ موجود۔ اگلی مثال دیکھیے، ایک اور مثال دیکھ لیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے نتائج لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار
یہ اتنا ہی ہم نے لکھا اور اس کے بعد انٹر دبایا تو یہ دیکھیں اس سے بھی نتائج ہمارے سامنے آ گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات عربی کی بورڈ سے لکھ کر اس کے ذریعے ہم قرآن کریم کی آیت اس کی ترجمہ اور تفسیر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حوالہ نمبر کے ذریعے سے بھی آیت کا حوالہ نمبر لکھنے کی مثال، حوالہ نمبر آپ نے اس طرح لکھنا ہے 005 کولن کا سائن، یہ دو نقطے، یہ کولن، اور اس کے بعد 050۔ یہاں پہ لکھتے ہیں جہاں دو نقطوں سے پہلے کا نمبر صورت نمبر، یعنی یہ جو ہے یہ صورت نمبر ہے، سورہ نمبر 5، اور بعد والا نمبر آیت نمبر کو متعین کرتا ہے۔ یہ کولن کے سائن کے بعد کہ جو یہ جو نمبر ہے یہ آیت نمبر کو متعین کر رہا ہے، یعنی اس وقت اس طرح لکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50 اس کی تفسیر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر تراجم کے اندر موجود یہ یونیکوڈ تراجم اور تفسیر کے اندر موجود یہ یونیکوڈ تفاسیر سے اس کا تعلق ہے۔ فی الحال ہم جو ہے مکمل قرآن کریم اس کو منتخب کر کے تلاش کے آپشن استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اب ہم نے مکمل کتاب کی آپشن استعمال کرنی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اس کا تعلق، اس آپشن کا تعلق مکمل کتاب کے ساتھ ہے، انڈیکس کے ساتھ نہیں ہے، فہرست کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں مکمل کتاب کا انتخاب کرنا ہے۔ خود ٹائپ کرنے کی بجائے میں یہاں سے اس کو منتخب کر لیتا ہوں، اس حوالہ نمبر کو، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو تلاش کے لیے کہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ تلاش شروع ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے اندر یہ تلاش مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم ایک ہی آیت کو اس حوالہ نمبر کے ذریعے سے اس کی تفسیر اس کو دیکھ سکیں گے۔ دیکھیے تلاش مکمل ہوگی، اور 26 کتابوں کے اندر، یعنی 26 تراجم اور یونیکوڈ تفاسیر کے اندر جو ہے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ان نتائج کو ہم اس پہ کلک کر کے پھیلا لیتے ہیں۔ یہ ہم سنگل کلک کر رہے ہیں تو پریویو کے اندر ہمیں وہ آیت جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم نے اس سے دیکھا، اس کے بعد ہم اگلی تفسیر اور ترجمے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تراجم اور تفاسیر سے ہم ایک ہی آیت کا بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کی صورت نمبر، اس آیت کا نمبر معلوم۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں حدیث شریف کی چند مثال۔ حدیث شریف کو، اس کے متن کو یا اس کی شرح کو تلاش کرنا۔ اس کے لیے پہلی مثال کے طور پر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم اس حدیث کو یا اس کی شرح کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہم شجرے کے اوپر جاتے ہیں اور حدیث شریف کے تراجم اور تفاسیر جہاں موجود ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث شریف کے تراجم اور تفاسیر جو ہیں وہ درس نظامی کے شروحات والے سیکشن کے اندر درجہ ثامنہ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ یہاں سے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، یہاں اس کو تلاش کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اگر آپ کے لیے یہاں پر بار بار پہنچنا مشکل ہے تو اس کا پھر حل وہی ہے کہ آپ تلاش میں جا کے یہاں پہ ایک خاص سیٹ بنا لیں۔ مثال کے طور پر انتخاب کرتے ہیں اسی درس نظامی، اس کے اندر شروحات، اور شروحات کے اندر درجہ ثامنہ کو منتخب کر لیں اور ٹھیک ہے پہ کلک کر دیں، اور اس کا آپ نام دے دیں حدیث شریف، اور ان کی شروحات، یہ میں نے ایک مناسب نام دے دیا، ٹھیک ہے پہ کلک کر دیں۔ تو اگر آپ کو حدیث شریف کے تک رسائی حاصل کرنی ہے، اس کی تخریج کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ حدیث شریف کس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، یا اردو شروحات سے اس کی شرح دیکھنی ہے، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اب آپ کو بار بار یہاں پہ درجہ ثامنہ کے اندر آ کے منتخب نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ یہاں سے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم یہاں سے اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں انڈیکس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تجاویز کا تعلق اوپر والے آپشن کے ساتھ نہیں، جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو بہرحال تجاویز آپ کو ملیں گی، تلاش کی تجاویز ملیں گی، لیکن جب آپ کو تلاش کرنی ہوگی انڈیکس تلاش، تو پھر آپ کو تلاش کے وقت، یعنی تلاش کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انڈیکس کے ساتھ پھر سے آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم حدیث شریف لکھنا چاہ رہے ہیں، کی بورڈ کو عربی کر لیں۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لا یؤمن احدکم
हत्ता अकूना अहब्बा, इतने अल्फाज काफ़ी हैं। उम्मीद है कि इनसे हमें अपने नताइज मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक काम और कर लें कि मुकम्मल मुताबिकत को मुंतखब कर लेते हैं ताकि फ़ोकस नताइज हमें मिलें। उसके बाद तलाश पे क्लिक करते हैं। देखें नताइज हमारे सामने आ गए, इनका जायज़ा लेते हैं। तो ये देखें वही हदीस शरीफ जो हम तलाश करना चाह रहे थे मुख्तलिफ़ कुतुब के अंदर, जो वो उसकी तखरीज हो गई है। यहाँ पे देखें हमें सिंपल तराजिम से भी वो हदीस मिल रही है, हदीस और उसका तर्जुमा। और ख़ास बात यह है कि हदीस शरीफ के जो शुरुआत हैं जिन पर काम मुकम्मल हो चुका है उनसे भी तलाश के नताइज आपको मिलेंगे। तफ़हीमुल बुखारी, ये बुखारी शरीफ की शरह है, इससे ये देखें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इसका तर्जुमा और जो शरह इसकी यहाँ इस किताब में मौजूद है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह ये फैज़ुल बारी, इससे भी आप ये देख सकते हैं। नतीजे को डबल क्लिक कर दें तो ये देखें ये हदीस शरीफ यहाँ पर मौजूद है और फ़ायदे के उन्वान से इसकी शरह यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह और कुतुब से इज़ाहुल बुखारी है, अताउल बारी है। तो बुखारी शरीफ की शुरुआत पर क्योंकि इस वक्त काम काफ़ी हो चुका है तो उससे आपको नताइज यहाँ पर मिल रहे हैं। ये एक मिसाल आपने देखी। अगली मिसाल देखिए, दूसरी एक मशहूर हदीस है जिसके अंदर अल्फाज आते हैं व अबग़दुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। अबग़दुल बिलाद का लफ्ज़ हमने यहाँ पे लिखा। अब हम मुकम्मल मुताबिकत के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे तलाश के लिए जा रहे हैं। तो ये देखें ये हदीस शरीफ और इसका तर्जुमा, इस तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। इसके बाद दरस निज़ामी की अरबी कुतुब के मतन और उसकी उर्दू शुरुआत को तलाश करना, क्योंकि दरस निज़ामी की कुतुब के ऊपर भी इस किस्म का काम कुछ हुआ है, उसकी हम चंद मिसाल देख लेते हैं। नूरुल इज़ा जो कि फ़िक़ह की एक मशहूर किताब है, इब्तिदाई किताब है, इससे एक इबारत है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लिखने टाइप करने से बच जाएंगे। और यहाँ पे अब हमें करना ये है कि क्योंकि अब हम दरस निज़ामी की शुरुआत पर उनको सर्च करना चाह रहे हैं, उनके अंदर तलाश करना चाह रहे हैं, तो ये दरस निज़ामी और उसकी शुरुआत के अंदर हम यहाँ राइट क्लिक करके तलाश के ऊपर मुंतखब कर लेते हैं। देखें शुरुआत के नाम से दरस निज़ामी की कुतुब जो हैं वो यहाँ पर मुंतखब हो गई। पेस्ट करते हैं और ये स्पेस दबाया तो ये तलाश की तजावीज़ भी हमारे सामने आ गई। मुकम्मल मुताबिकत मुंतखब है, इंडेक्स मुंतखब है, या एंटर दबाते हैं ताकि तलाश मुकम्मल हो जाए। ये हमने दबाया तो ये देखें नूरुल अनवार की कुछ शुरुआत से नूरुल अनवार का जो है ये हल हमारे सामने आ गया इस मुताल्लिक़ इबारत का। ये देखें ये इबारत यहाँ पर मौजूद है। तकमीरुल इज़ा नामी शरह से हमने इसको देखा। इसी तरह अशरफुल इज़ा नामी शरह यहाँ नीचे इस पर डबल क्लिक करने से इसी इबारत का शरह जो है ये देखें यहाँ पे आ गए, इसका हम मुताला कर सकते हैं अगले सफ़ात पर। इसी तरह अगले अनवारुल इज़ा यहाँ पर भी डबल क्लिक करने से ये इस इबारत का ये यहाँ पर इबारत मौजूद है और अगले सफ़ात में इसका हम मुताला कर सकते हैं। एक मिसाल हो गई नूरुल इज़ा से। अगली मिसाल उसूल शाशी से दे रहे हैं। इस इबारत को भी लिखने से बचने के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप शामिला वगैरह के अंदर मुताला कर रहे हैं, किसी जगह पर इबारत मौजूद है, वहाँ से भी आप कॉपी करके इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, वरना आप ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो इबारत दे रहा हूँ क्योंकि शुरुआत ही उनमें ही ये इबारत हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखने के बाद स्पेस दबाया तो ये देखें कुछ शुरुआत जो कि उसूल शाशी की हैं उनसे तलाश के तजावीज़ आ गई। अब मैं एंटर दबाता हूँ, बाकी सेटिंग मुकम्मल है। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास जो है मुख्तलिफ़ शुरुआत से ये नताइज आ गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक किया नजूमुल हवाशी और इस तरह मुख्तलिफ़ नताइज के ऊपर क्लिक करके आप इस इबारत की शरह जो है वो मुख्तलिफ़ उर्दू शुरुआत से बआसानी इस तरह मुताला कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये नोट करते रहें साथ साथ, तो गुज़िश्ता तलाश वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो बंद नहीं हुई जब तक कि हम उनको यहाँ से एक एक करके बंद ना कर दें। ताकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप गुज़िश्ता तलाश पे दोबारा वापस जाना चाहते हैं, उन तलाश के नताइज का जायज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब तक आप इनको बंद नहीं कर देते, ये मकतबा बंद नहीं कर देते, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगली बात देखिए कंज़ुल दक़ाइक़ किताब है, यहाँ से एक इबारत का इसका जायज़ा ले लेते हैं। ये हमने इबारत को कॉपी कर लिया, मकतबे के अंदर जाते हैं, तलाश के ऑप्शन के अंदर गए, शुरुआत मुंतखब है, बाकी सेटिंग मुंतखब है। यहाँ पे हम उस इबारत को पेस्ट करते हैं ऐसे ही जैसे हमने इसको टाइप किया है और उसके बाद स्पेस देते हैं। तो ये देखें चंद शुरुआत जिन पर अभी काम मुकम्मल है उनसे तजावीज़ भी आ गई। एंटर दबाते हैं ताकि ये तलाश का अमल मुकम्मल हो जाए। ये तजावीज़ जो हैं ये नताइज की सूरत में
हमारे सामने आ गई, तलाश के नताइज हमारे सामने आ गए। डबल क्लिक करने पे इस इबारत का हल तस्हीरुल हक़ाइक़ नामी जो शरह है उससे आपके सामने आ गया, इसका आप मुताला कर सकते हैं। इस तरह नवादिरुल हक़ाइक़ और मादनुल हक़ाइक़ इससे भी है, इन पर भी क्लिक करके आप यहाँ पे वो आप ये देखें, ये इबारत यहाँ पे जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं वो आपके सामने आ गई। तो आपने एक मिसाल कंज़ुल दक़ाइक़ से भी देख ली। तो ये तो तलाश करने का तरीका और जिन जिन ख़ास फ़ुनून व फ़नून के अंदर कैसे तलाश करना है, ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब इसके साथ साथ जो है, क्योंकि तलाश की बात चल रही है, पहले हम इन तलाश की गुज़श्ता तलाश के तमाम नताइज को बंद करने के लिए यहाँ से इनको बंद कर देते हैं। ये कुछ तलाश के तमाम नताइज बंद हो गए और तमाम कुतुब को भी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। ये बंद कर दें तमाम कुतुब, क्योंकि तलाश की बात चल रही है। तो इस वर्जन 2 के अंदर लुगात के नाम से एक सेक्शन का इजाफ़ा किया गया है और यहाँ पे इसका मकसद ये है कि हम कोई सहरफी मादा लिखें, अरबी से उर्दू माना को तलाश करने के लिए वो हम कर सकते हैं, या उर्दू से अरबी एक लुगत जो है अल-कामुसुल जदीद वो मौजूद है, उसमें हम कोई उर्दू लफ्ज़ लिख के उसका अरबी माना तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों देख लें। ये देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं फ़तह हमादा लिखा और उसके बाद एंटर दबाया, तो ये देखें मुख्तलिफ़ कुतुब की लुगत की कुतुब जो इस वक्त इसके अंदर शामिल की जा चुकी हैं उससे नताइज आ रहे हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो उस किताब को वो सफ़ा खुल जाएगा जहाँ पे उसका माना चल रहा है, माना मौजूद है, माना स्टार्ट हो रहा है। अभी आपने देखा था मुफ़रदातुल कुरान से, अब ये मिसबाहुल लुगात अरबी उर्दू लुगत है मशहूर, इसके ऊपर क्लिक किया इस नतीजे के ऊपर तो मिसबाहुल लुगात का वो सफ़ा खुल गया जहाँ पर फ़तह मादा का स्टार्ट हो रहा है। इस तरह मुंजिद से देखना हो तो इससे भी हम देख सकते हैं। और ये फ़तह याबी माना के तौर पे ये नतीजा आया है, इस पर डबल क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। ये देखें अल-कामुसुल जदीद, और इसी तरह कामुसुल वहीद, इससे भी ये नतीजा आ रहा है। तो तलाश की जा सकती है इस तरह, सहरफी मादा लिख कर या उर्दू का कोई लफ्ज़ लिख के उसको तलाश करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये भी एक अच्छा इजाफ़ा है वर्जन 2 के अंदर लुगात का, कि आप लुगत की ज़रूरत अरबी से उर्दू या उर्दू से अरबी वो भी यहीं पर सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए पूरी कर सकते हैं। तलाश का मौजू जो है वो अमली तौर पे जो था तकरीबन वो मुकम्मल हो गया। आगे कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, ये देखिए। ये लिखते हैं, या तो जो इबारत तलाश करना चाह रहे हैं वो इबारत अच्छी तरह याद हो, वरना मुकम्मल जुमला लिखने की बजाय इसमें मौजूद ऐसे अल्फाज लिखे जाएं जो कि इसका खुलासा हो। जैसा कि अभी हमने किया कि हमने जब इबारत तलाश की, उर्दू इबारत तलाश करने की कोशिश की, हज और रकम और ज़कात ये 3 अल्फाज मखसूस अल्फाज लिखे थे, पूरा जुमला लिखने की कोशिश हमने नहीं की और इसको दूसरे मज़ामीन से मुमताज़ करते हैं। आगे लिखते हैं, शामिला ये किसी और जगह मुताला करते हुए किसी कुरान की आयत या हदीस शरीफ की शरह देखनी हो तो उसके लिए भी वही तरीका जिस तरह मैंने यहाँ से इबारत को कॉपी किया था, शामिला वगैरह से आप कॉपी करके और उसको सर्च बार के अंदर पेस्ट करें मकतबा जिब्रील की, और वहाँ से रिज़ल्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। नताइज की तमाम विंडोज़ को एक बार में बंद करना, ये मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। नताइज की एक से ज़ायद खुली हुई विंडोज़ को एक एक करके बंद भी किया जा सकता है। क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करके हम बंद कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो एक साथ भी बंद किया जा सकता है। इसके लिए फ़ाइल मेन्यू में मौजूद तमाम नताइज बंद करे की ऑप्शन इस्तेमाल की जाएगी। ये देखें, यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होती है। आप जब इसको करेंगे तो तलाश के नताइज की जो विंडोज़ यहाँ पर नीचे ज़ाहिर होती हैं उन सबको आप जो है एक बार में बंद कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। नताइज की विंडो को अमूदी तौर पर सेट करना, जी ये भी एक टिप है। इसकी अमली मश्क देख लेते हैं। हम किसी मसला को तलाश करते हैं, मिसाल के तौर पर यही, इसको हम एंटर दबाए, ये तलाश के नताइज आ गए। यहाँ पे आपने इस तलाश की विंडो को यहाँ से ड्रैग किया, जिसके बाद ये एक असर आने शुरू हुई, एक ऑप्शन से आने शुरू हुई। यहाँ पे कर्सर को रख के आपने ड्रॉप कर देना है, यानी लेफ़्ट माउस क्लिक को, लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ कर देना यहाँ पे लाके। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये ख़ास अंदाज से तलाश के नताइज जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ इस पट्टी को हम सुकेड़ के यहाँ तक ले आते हैं और उसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा, डबल क्लिक करें और इसका मुताला कर लें। मुताला करने के बाद आप ये पूरा, अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरा सफ़ा जो है आपको ये तलाश के नताइज का मुताला करने के लिए मिल गया। इसी तरह आप अगले नतीजे पे जाएं, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये एरो की के ज़रिए से उस नतीजे
کا جو ہے پیش منظر یا ڈبل کلک کر کے اس نتیجے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹپ ہے کہ اس طرح آپ عمودی طور پہ تلاش کے نتائج کی ونڈو کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ پوری جگہ، یہ والی جو پوری جگہ ہے، یہ تلاش کا نتیجہ دیکھنے میں آپ کو مل سکے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ظاہر ہونے والے نتائج کو پھیلانا اور سکیڑنا۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں اس بٹن پہ کلک کر کے ہم ان کو پھیلا دیتے ہیں، اور اس بٹن پہ کلک کر کے ان کو ہم سکیڑ لیتے ہیں، وہ اپنی اصل حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں تلاش کے نتائج جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کتب کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں، یعنی کسی کتاب کے تمام نتائج اس کے تحت جمع ہوتے ہیں۔ ان نتائج کو دیکھنے کے لیے نتائج کو پھیلایا جاتا ہے۔ اگر تمام کتب کے نتائج کو پھیلانا ہو تو اس کے لیے بٹن موجود ہے، وہ بٹن ہم نے دیکھا۔ اسی طرح پھیلے ہوئے نتائج کو اپنی ابتدائی حالت پر واپس لانے کے لیے بھی بٹن موجود ہے، وہ دونوں بٹن ہم دیکھ چکے ہیں۔ اہم بات اور وضاحت، آگے لکھتے ہیں تلاش کی تجاویز کا تعلق انڈیکس کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تلاش کی تجاویز کا تعلق جو ہے انڈیکس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے مکتبے کا انڈیکس بنا ہوا ہے یا اس خاص کیٹیگری کا انڈیکس بنا ہوا ہے جس میں آپ تلاش کر رہے ہیں، تو یعنی تجاویز صرف انڈیکس شدہ عبارتوں اور کتابوں سے ملیں گی۔ نمبر 2، تلاش کے اختیارات میں سے تمام الفاظ، کوئی لفظ اور مکمل مطابقت کا تعلق انڈیکس سرچ کے ساتھ ہے، باقی ترتیب انڈیکس سرچ کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تلاش کی کچھ اور آپشنز ہیں۔ تمام الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ جو مسئلہ لکھا تھا حج، رقم اور زکوٰۃ، اس کے اندر اگر ہم تمام الفاظ منتخب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس صفحے کے اندر یا جس مسئلہ کے اندر یہ تینوں لفظ لازمی طور پہ آ رہے ہوں وہ ظاہر کرے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس مسئلہ کے اندر ترتیب یہی ہو کہ اس میں پہلے حج کا لفظ ذکر ہو، پھر رقم کا لفظ ذکر ہو، پھر زکوٰۃ کا لفظ ذکر ہو، تب ظاہر کرے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر نہ کرے۔ کوئی لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مسائل جو ہے، وہ تمام صفحات آپ کے سامنے لے کے آئے جس میں چاہے حج کا لفظ ہو، چاہے رقم کا لفظ ہو، چاہے زکوٰۃ کا لفظ ہو، اور مکمل مطابقت ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک یہ عبارت اسی طرح کتاب کے اندر اور یونیکوڈ کے اندر موجود نہ ہو کہ اسی ترتیب سے پہلے حج کا لفظ آ رہا ہو، پھر اس کے بعد ایک اسپیس کے ساتھ رقم کا لفظ موجود ہو، پھر ایک اسپیس کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ موجود ہو، تو اس وقت تک ان نتائج کو اس کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ تو آپ کو اس وقت ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تلاش کے اختیارات میں سے تمام الفاظ، کوئی لفظ اور مکمل مطابقت کا تعلق انڈیکس سرچ کے ساتھ ہے، یعنی یہ تین آپشنز جو ہیں، تمام الفاظ، کوئی لفظ اور مکمل مطابقت، یہ انڈیکس سرچ کے ساتھ تو کام کرتی ہیں، لیکن یہ ترتیب والے جو آپشن ہیں یہ ابھی مکتبہ کے اندر انڈیکس سرچ کے ساتھ کام نہیں کر رہے۔ آگے لکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ اور دوسری عربی عبارتیں تلاش کرنے کے لیے ٹائپ کرتے وقت عربی کی بورڈ سے ٹائپ کی جائیں، کیونکہ عربی کی بورڈ سے ان کو لکھا گیا اس لیے عربی کی بورڈ سے ٹائپ کی جائیں ورنہ نتائج نہیں ملیں گے، اور عربی املا کے قواعد کے مطابق ٹائپ کی جائیں، بصورت دیگر نتائج نہیں ملیں گے، کیونکہ ابھی مکتبہ جبریل میں المکتبۃ شاملہ کی طرح تجاہل الفروق بین الحمزات و نحوها والی آپشن شامل نہیں ہوئی۔ جب یہ آپشن شامل ہو جائے گی تو پھر اگر آپ اردو کی بورڈ سے بھی لکھیں گے تو تب بھی آپ کو نتائج ملیں گے، لیکن کیونکہ ابھی یہ آپشن شامل نہیں ہے تو قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ یا دوسری عربی عبارت جس طرح ابھی ہم نے شروحات میں تلاش کر کے دیکھی ہے، اگر آپ ان سے تلاش کر رہے ہیں، ان میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے کی بورڈ کو پہلے اردو سے عربی کر لیجئے۔ مثال کے طور پر حمزہ وصلی اور قطعی کو قانون کے مطابق لکھا جائے۔ مثال دیکھیے احبارہم، قرآن کی آیت کے اندر یہ آتا ہے، اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دکھائے میں جا کے مکتبے کی ونڈو کو سامنے لے کے آتے ہیں، یہاں قرآن کریم کو منتخب کرتے ہیں کیونکہ اب ہم قرآن کے اندر تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، انڈیکس سرچ منتخب ہے، مکمل مطابقت سے یہ موضوع ہے، اس کے لیے احبار کا لفظ لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب میں نے حمزہ جو ہے وہ قطعی ڈالا ہے کیونکہ یہ جمع ہے اور جمع کا حمزہ جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور احبار کا لفظ لکھنے کے بعد میں نے یہاں پر اسپیس دبایا تو دیکھیں اس سے ہمیں جو ہے وہ نتائج مل گئے۔ لیکن اگر میں اس کی بجائے سادہ حمزہ لکھتا ہوں، یعنی حمزہ وصلی لکھتا ہوں اور اس سے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے نتائج نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ قطعی لکھنا یہاں پہ ضروری ہے، یہ املا کا قاعدہ ہے۔
यही बात बयान कर रहे हैं कि अहबारहुम की बजाय अहबारहुम लिखना दुरुस्त ना होगा। आगे लिखते हैं हरफ या को मौका की मुनासबत से लिखना। मिसाल के तौर पर अला कुलूबिहिम की बजाय अला कुलूबिहिम लिखना दुरुस्त ना होगा। इसमें फ़र्क ये है कि ये देखें यहाँ पे जो या लिखी गई है वो बग़ैर नुक्तों की लिखी गई है, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि इस मौके पर या जो है बग़ैर नुक्तों की लिखनी चाहिए, और यहाँ पर या जो है ये नुक्तों के साथ लिखी गई है, और यहाँ पर यह इमला के कायदे के मुताबिक यहाँ पर ये या नुक्तों के साथ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अगर हम इस तरह लिखेंगे तो हमें नताइज मिलेंगे, और इस तरह लिखेंगे तो नताइज नहीं मिलेंगे। इसकी मश्क भी देख लीजिए, क्योंकि कुरान करीम से ये अल्फाज हैं, इसलिए जब मैंने कायदे के मुताबिक लिखी और यहाँ पे अब ये देखें ये नताइज जो हैं वो मुझे मिल गए। ये तलाश की तजावीज़ बता रही हैं कि नताइज मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे या को नुक्तों वाले लिखता हूँ अरबी कीबोर्ड से, क्योंकि अब देखें मैं स्पेस दबा रहा हूँ, नहीं आ रही, तजावीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब यही है कि आपको तलाश के नताइज भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद लिखते हैं अक्सर जगह ये बात दुरुस्त है कि अलिफ यानी हमज़ा के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ पर खड़ी ज़बर आ रही हो तो इसको अलिफ के साथ लिखा जाए। ये भी एक इमला की बात है, इसके अंदर इबारतों के अंदर इस बात का ख्याल रखना है। मिसाल दे रहे अल आलमीन की बजाय अल आलमीन लिखना, यानी आइन के ऊपर जो खड़ी ज़बर है उसको खड़ी ज़बर ना लिखा जाए टाइप करते वक्त, बल्कि आइन के बाद अलिफ लिखा जाए। इसकी मिसाल देख लीजिए, यहाँ पे हम तफासिर में से अक्सी तफासिर को मुंतखब करते हैं, तलाश करते हैं और रब्बुल आलमीन लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो मैं अलिफ के साथ लिखूँगा तो ये नताइज मुझे आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ जैसे कि खड़ी ज़बर के साथ लिखा जाता है, एराब तो नहीं डाल रहा क्योंकि बगैर एराब के हम तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको तलाश के तजावीज़ नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि नताइज भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी इमला की एक बात है। आगे लिखते हैं सिवाय कि जब खड़ी ज़बर अलिफ के साथ आ रही हो कि लफ्ज़ के आखिर में आ रही हो, ये इसकी एक मुस्तस्ना सूरत है। अलिफ के साथ खड़ी ज़बर आने की सूरत में इसको मद की सूरत में लिखा जाएगा, जैसे आतीना। आतीना के अंदर अब वैसे तो यहाँ पर खड़ी ज़बर लिखी जाती है, लेकिन इसको यहाँ पे अलिफ के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे आतीना। ये देखिए मैंने लिखा तो तलाश के तजावीज़ मुझे मिल रही हैं। अगर मैं इस तरह लिखता तो ये तलाश के जो अब जो तजावीज़ हैं ये अरबी इबारतों की वजह से नहीं है, उर्दू में किसी जगह पे लिखा हुआ है वहाँ से उसकी वजह से है। अरबी में तलाश करने के लिए आपको इसी तरह खड़ी ज़बर के साथ इस लफ्ज़ को लिखना होगा। उसके बाद लिखते हैं कि लफ्ज़ के आखिर में आने की मिसाल, जैसे मूसा और ईसा, अगर लफ्ज़ के आखिर में आ रहा हो खड़ी ज़बर तो फिर आप खड़ी ज़बर की सूरत में ही उस लफ्ज़ को ऐसे लिखेंगे जैसे खड़ी ज़बर के साथ लिखा जाता है। उस लफ्ज़ को फिर आप मिसाल के तौर पर ये देखें मूसा इस तरह लिखेंगे, और अगर आपने इसको यूँ लिखा तो इससे ये ठीक नहीं होगा। इस मौके पे ये इस तरह लिखना ये ठीक नहीं होगा। आखिरी और अहम बात, आवाम की ज़िम्मेदारी। अब जबकि मकतबा जिब्रील की मदद से उर्दू ज़बान में, जो कि अवाम व ख़वास दोनों की ज़बान है, फ़िक़ही मसाइल वगैरह तलाश करने इंतहाई आसान हो गए हैं, आम लोगों को इंतहाई ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा। वो ये कि ख़ुद से किसी मसला को तलाश करके इस पर अमल करना शुरू ना कर दिया जाए, वरना ऐन मुमकिन है कि फ़ैसला करने में गलती हो और दीन और ईमान का नुकसान हो जाए। बल्कि अवाम की ज़िम्मेदारी है कि ईमानियात, फ़िक़ही मसाइल और हलाल व हराम से मुताल्लिक़ बातें मुस्तनद उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम से मालूम करके इसके मुताबिक अमल करें। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ज़रूरत पड़ने पे कोई भी समझदार और मुहतात आदमी दवाई अपनी राय और फ़ैसला से इस्तेमाल करने से परहेज़ करता है, और अपनी राय और फ़ैसला से दवाई इस्तेमाल करने को अपनी सेहत के लिए नुकसान का बायस समझता है, बल्कि तख़ीस और दवा के इंतखाब के लिए किसी माहिर डॉक्टर और तबीब की तरफ रुजू करने को ज़रूरी समझता है। इसी तरह यहाँ पर भी ख़ुद से मसाइल तलाश करके अपनी राय और फ़ैसले से अमल करना इंतहाई ख़तरनाक होगा और दीन और ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। अलबत्ता जो बातें नसीहत और वाज़ से मुताल्लिक़ हैं इनको तलाश करके अमल में लाना ठीक होगा। ये एक बात ज़िक्र करना मैं दयानतन ज़रूरी समझता था, इसलिए जो चीज़ मेरे ज़िम्मा थी
وہ میں نے ان الفاظ کے اندر یہاں پر بیان کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ علم سے مقصود عمل ہے۔ مکتبہ جبریل اور اس طرح کے دوسرے مکتبات سے اصل فائدہ تب ہوگا جب کہ علم کی بات کو عمل کے لیے تلاش کیا جائے، ورنہ کسی بھی دوسری غرض سے یہ علم محض معلومات ہوں گی اور دنیا اور آخرت کے خسران کا باعث ہوں گی۔ جس طرح کہ مختلف احادیث شریفہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اگر علم کے حصول کا مقصد عمل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ ہو، اور کوئی اور فاسد مقصد ہو، مثال کے طور پر علماء کی برابری کرنا یا جہلاء کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان سے بحث و مباحثہ کرنا، یا دنیا کی کوئی اور فاسد غرض ہو، تو پھر یہ علم جو ہے یہ بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان ہوگا اور وبال کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنہ سے حفاظت فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔